اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق. اسلام نے خواتین کو معاشی حقوق مغربی ممالک سے کم 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں 1400 سال پہلے بالغ عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچے یا خریدے بنا کسی کو پوچھ کے. مغرب ممالک میں سب سے پہلے انگلینڈ میں 1870 میں ایک شادی شدہ عورت کو حق دیا گیا تھا زمین خریدنے کو یا بیچنے کے لیے, جائیداد خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے, بنا اپنے شوہر سے پوچھے ہوئے. اس کا نام تھا میرڈ وومنز پراپرٹی ایکٹ, اور اس کو تبدیل کیا گیا تھا 1882 میں اینڈ 1887 میں. سب سے پہلی بار اسلام نے یہ حق عورت کو مغربی ملک سے 1300 سال پہلے دیے. اسلام میں عورت نوکری کر سکتی ہے وہ جو شریعت اسے اجازت دیتی ہے. کوئی بھی قرآن میں آیت نہیں ہے یا صحیح حدیث نہیں ہے جو حلال کام کرنے سے عورت کو روکتی ہے, لیکن اسے اپنے حجاب کو مینٹین کرنا چاہیے. حجاب کو اختیار کرتے ہوئے اگر نوکری کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر ایسا کوئی کام ہے جو اسے حجاب کرنے سے روکتا ہے تو وہ نوکری, وہ کام صحیح نہیں, وہ ان اسلامک ہے, غیر اسلامک ہے. وہ کام جو جسم کی نمائش کرتا ہے, مثال کے طور پہ ڈانسنگ, فلم ایکٹنگ, ماڈلنگ, یہ سارے کام حرام ہیں. بہت سے کام جو مرد کے لیے حرام ہے وہ عورت کے لیے بھی حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب خانہ میں کام کرنا, جوئے کے اڈے میں کام کرنا, غیر اسلامک کام کرنا, یہ سارے کام دونوں کے لیے حرام ہے, مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. اور عورت گھر میں سلائی کر سکتی ہے, پوٹری برتن بنا سکتی ہے, آفسوں میں کام کر سکتی جہاں علیحدہ انتظام ہے مرد اور خواتین کے لیے. اسلام ڈز ناٹ اگری وتھ انٹرمنگلنگ آف سیکسز. وہ کام جس میں مرد اور عورت گھل مل کے کام کرے یہ کام صحیح نہیں. عورت تجارت بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر نامحرم کے ساتھ کوئی چیز ہے تو محرم کے ذریعے کرے, والد کے ذریعے, بھائی کے ذریعے, شوہر کے ذریعے یا بیٹے کے ذریعے. اگر ہم صحیح اسلامک معاشرہ چاہتے ہیں تو کچھ خواتین کو ٹیچر بنانا ہمارے لیے ضروری ہے, نرس بنانا ضروری ہے, ڈاکٹر بنانا ضروری ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی حجاب کرے, میری والدہ حجاب کرے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کچھ خواتین ہمارے معاشرے میں کم از کم نرس بنے, کم از کم ڈاکٹر بنے, گائنیکولوجسٹ بنے. لیکن اسلام میں خواتین معاشی طور سے بڑے ذمہ ہیں, ان کے اوپر کوئی فائنینشیل obligation نہیں ہے. فائنینشیل obligation اسلام میں, معاشی ذمہ داری اسلام میں مرد کی ہے. عورت کے شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, اور عورت کے شادی کے بعد اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارا معاشی خرچہ, فائنینشیل obligation جو عورت کا ہے وہ مرد اٹھائے, چاہے وہ روٹی کپڑا یا مکان ہو, چاہے کھانے کے لیے ہو, پہننے کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو. یہ ساری معاشی ذمہ داری مرد کی ہے. عورت کو زندگی بسر کرنے کے لیے کام کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اگر وہ خود چاہتی ہے کہ میں ہاتھ بٹاؤں اور کوئی کام کروں تو وہ کر سکتی ہے, لیکن کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا, کوئی بھی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا. اور اگر وہ عورت کوئی کام کرتی ہے, جو بھی وہ کماتی ہے وہ اس کی دولت ہے, وہ چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ نہیں خرچہ کریں گی تو بھی صحیح ہے. اگر وہ چاہے تو 1 روپیہ بھی اپنے فیملی, اپنے خاندان پہ خرچہ نہیں کریں گی تو بھی صحیح ہے. چاہے تو کر سکتی ہے, کیونکہ اگر عورت جو پیسہ کماتی ہے وہ سارا پیسہ اس کا ہوتا ہے. فیملی کو چلانے کی ذمہ داری ہے مرد کی. اسلام میں چاہے بیوی غریب ہو یا امیر ہو, چاہے شوہر غریب یا امیر ہو, وہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاشی خرچہ, سارا فائنینشیل خرچہ گھر کا وہ اٹھائے.
اگر عورت چاہے تو کام کر سکتی ہے، لیکن اس سے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسلام میں عورت معاشی طریقے سے بری ذمے ہے، اور عورت کے معاشی اگر آپ دیکھیں گے حقوق وہ کئی ہے الحمدللہ۔ جب شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، نکاح کے وقت، الحمدللہ عورت کو مہر دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ آپ عورت کو شادی میں نکاح کے وقت ایک تحفہ دو۔ مہر نکاح کے لیے فرض ہے، مہر کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اور عورت از آن دا ریسیونگ اینڈ، اسے فائدہ ہے۔ لیکن ہمارے اس ملک کے معاشرے میں، ہندوستانی تہذیب میں الٹا ہے۔ ہندوستانی تہذیب میں شادی کے وقت عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، عورت مرد کو ڈاوری دیتی ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان بھی اس ہندوستانی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں۔ مرد نکاح کے ٹائم پہ عورت کو مہر دیتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے۔ ڈاوری عورت مرد کو دیتی ہے، اور اس کے معیار کے حساب سے، اگر وہ گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ روپیہ ڈاوری دہیج، اگر انجینئر ہے تو 5 لاکھ روپیہ، اگر ڈاکٹر ہے تو 10 لاکھ روپیہ، 1 ملین روپیز، جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جاتا ہے منڈی میں۔ اسلام میں عورت سے دہیج یا ڈاوری ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مانگنا حرام ہے۔ اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں دھکے چھپے انداز میں، اگر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، اس کا مطلب 4 بیڈ روم کا فلیٹ ڈاوری میں دو، دہیج میں دو، یہ حرام ہے۔ یا کوئی کہے کہ میرے بیٹے کو مرسیڈیز کار میں گھومنے کی عادت ہے، یعنی انڈائریکٹلی دھکے چھپے انداز میں آپ کہہ رہے کہ مجھے مرسیڈیز کار چاہیے دہیج میں۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دہیج عورت سے مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ اگر خوشی سے لڑکی والے کچھ تحفہ دیتے تو آپ لے سکتے، لیکن مانگنا زبردستی یا انڈائریکٹلی مانگنا اسلام میں حرام ہے۔ معاشی طور پہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خواتین بری ذمے ہیں، اور اسلام میں اگر ڈیورس ہوتا ہے، طلاق ہوتا ہے، یا شوہر مر جاتا ہے، عورت ودوا ہو جاتی ہے، اسے عدت کے دوران اس کی ساری فائنینشیل لائبلٹیز، جو خرچہ ہوتا ہے، معاشی خرچہ جو ہوتا ہے عدت کے دوران، اس کی ذمہ داری ہے آدمی کی۔ اگر وہ زندہ ہے طلاق کے دوران، وہ سارا خرچہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دولت میں سے، وہ عدت کے دوران سارا خرچہ مرد کے دولت میں سے عورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، تو جب تک بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم تک سارا خرچہ آدمی کو اٹھانا چاہیے۔ اور اگر بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ ہے تو جب تک بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا خرچہ اٹھانا چاہیے مرد کو۔ یہ ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ اور اگر کوئی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انہیریٹنس میں الحمدللہ عورت کا بھی حصہ ہے۔ میراث کے اندر اگر کس کا انتقال ہوتا ہے تو جائیداد میں حصہ مرد کے علاوہ عورت کا بھی ہے۔ یہ تھا مختصر سے خواتین کے معاشی حقوق اسلام میں۔ ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق۔ میں نے معاشرتی حقوق کو 4 حصوں میں بانٹا ہے: بیٹی کے حقوق، بیوی کے حقوق، والدہ کے حقوق، ماں کے حقوق، اور بہن کے حقوق۔ پہلے ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق بیٹی کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تکویر میں، سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں، جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ زندہ گڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے لیے تمہیں قتل کیا گیا تھا، اس کے معنی لڑکیوں کا قتل کرنا
اسلام میں حرام ہے. نہ ہی صرف لڑکیوں کا قتل کرنا حرام ہے, دونوں لڑکے اور لڑکیوں کو قتل کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں, اور سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو غربت کے خوف سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. غربت کے خوف سے آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو رزق دیں گا. یہ کہا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. اور اللہ تعالیٰ پھر سے فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں کہ آپ بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں اور آپ کو رزق دیں گا. بچوں کا قتل کرنا سنگین جرم ہے. اسلام میں نہ ہی صرف بچوں کا قتل کرنا جرم ہے, خصوصاً لڑکیوں کا, لیکن جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور آپ افسوس کرتے ہیں, اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اگر آپ افسوس کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی, یہ بھی اسلام میں غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 میں, جب کوئی شخص کو خوشخبری ملتی ہے کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس کا منہ چھوٹا ہو جاتا ہے, اسے افسوس ہوتا ہے, وہ اپنا چہرہ باقی لوگ سے چھپاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کیا میں اس لڑکی کو ذلت کی زندگی جینے دوں یا اسے زندہ دفن کروں. کتنی گھنونی سوچ ہے. تو صرف افسوس کرنا کہ ایک لڑکی آپ کے گھر میں پیدا ہوئی, یہ بھی اسلام میں ایک جرم ہے, اس کی ممانعت ہے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے احمد بن حنبل کی, جلد نمبر 1 حدیث نمبر 2104 میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اگر کوئی بھی شخص اپنے 2 بیٹیوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے جب تک وہ بالغ ہو جاتی ہے, تو آخرت کے دن میں وہ شخص میرے اتنے قریب رہیں گا, اور 2 انگلی اپنے ایسا کرتے اتنے قریب. اور ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ کی ہے, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ کوئی بھی شخص اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتا ہے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے صرف کہا نہیں کہ لڑکیوں اور لڑکوں کو اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہیے, انہوں نے ایک زندہ مثال پیش کی. ایک وقت جب ایک شخص اپنے بیٹے کو چومتا ہے اور اپنی مانڈی پہ رکھتا ہے, لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ وہ نہیں کرتا, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے ناانصافی کی, اسے اپنے بیٹی کو بھی چومنا چاہیے اور اپنے دوسرے مانڈی پہ بٹھانا چاہیے. یہ فرض ہے آپ کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.